بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو کلاس 10 کے لیے لیکچر پیش کیا جا رہا ہے ایس وی ٹی ہے فار دا منتھ آف جون، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو اسباق ہم ابھی پڑھیں گے، پہلا والا درس اس میں درس الاول الف بھی ہے، سورہ احزاب درس الاول الف، اس کی پڑھائی پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم نے پڑھائی کی ہے۔ نیکسٹ جو اس میں چیپٹر ہے درس الاول بے، الف کی پڑھائی ہو چکی ہے، بے ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ آیت نمبر 9 سورہ احزاب۔ با محاورہ ترجمہ پہلے سن لیں۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تھا۔ لفظی جو ترجمہ ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جب آئے تمہارے پاس، جنود لشکر، ٹھیک ہے، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک آندھی ہوا، وجنودن اور کچھ لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا ان کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے جو وضاحت شروع ہوتی ہے وہ غزوہ احزاب کے بارے میں بات ہے۔ پہلے ہم نے شروع بھی کیا تھا، جس وقت ہم سورہ احزاب شروع کر رہے تھے تو ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ سورہ احزاب کا جو نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں جنگ احزاب کا جو غزوہ احزاب جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، ٹھیک۔ آئیے ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس آیت سے جو ابھی آیت نمبر 10 کی تلاوت ہم نے کی ہے، آیت نمبر 9 کی، اس کا جنگ احزاب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 27 تک اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر یہاں پہ تبصرہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے، بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا یہ مدینہ سے نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ سازش سے، ان کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے، جو قریش کے مشرکین تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ بات طے کی کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ پر اکٹھے حملہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب نے ان کو مشہور کر دیا کہ ہم اکٹھے حملہ کریں گے۔ چنانچہ قریش کے علاوہ، قریش کا قبیلہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ بنو عطفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو کنانہ اور بنو فزارہ نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا، جس کی تعداد تقریباً 12 سے 15 ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ اور یہ جو لشکر جرار مدینہ کی طرف روانہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مشورے میں صحابہ سے رائے لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے شمال میں جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں تو ایک گہری خندق کھودی جائے، ٹھیک ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو فارس سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا فارس میں کس طرح کے حالات میں ہم لوگ پھر خندق کی کھدائی کرتے تھے، ٹھیک، تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے بڑی محنت اٹھا کر صرف 6 دن میں، بہت مشکل سے 6 دن میں انہوں نے یہ خندق کھودی، اور اس خندق کی جو لمبائی تھی تو 3.5 میل یہ لمبی، اور 5 گز یہ جو خندق تھی یہ گہری تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنگ جو پچھلی تمام جنگوں کے مقابلے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت اور جنگ تھی، سب سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ یہاں پہ اتنا جو
لشکر جرار ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے، دشمن کی تعداد ان کے 4 گنا اس سے بھی زیادہ تھی، ٹھیک۔ اور اس پر یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے یہودی جو مسلمانوں کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کے اندر جو یہودی بیٹھے تھے بنو قریظہ کے، ان کے بارے میں یہ اطلاع مل گئی کہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے یہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے یا مدینہ پر جو حملہ کریں گے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، انہوں نے اس عہد کو توڑ کر دشمن کی مدد کا عہد کر لیا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ابھی ہم مثال کے طور پر آپ لوگوں نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا یا میثاق مدینہ جو ہوا تھا، مدینہ چارٹر کے نام سے مشہور ہے کہ ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، ٹھیک ہے، اگر دشمن باہر سے حملہ کرے تو ان لوگوں نے بھی وہاں پہ غداری کر لی اور عہد کو توڑ دیا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروفیت کی وجہ سے خوراک کا سامان بہت کم پڑ گیا تھا، خوراک تھا ہی نہیں، بہت غربت بہت زیادہ تھی، اوپر سے دشمن کا خوف، دشمن نے خندق کے پار پڑاؤ ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینہ تک جاری رہا، ٹھیک ہے، اور دن رات پہرا دینے کی وجہ سے لوگ تکن سے نڈال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، دن رات لوگ محنت کرتے تھے۔ کڑی آزمائش کا یہ زمانہ، یہ بہت سخت دور تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوا، آخر کار اس طرح پر وہ ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلائی، اور اللہ تعالیٰ سارے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر برفانی ہوا کی ایک سخت آندھی مسلط فرما دی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ٹھیک ہے، اور دیگیں الٹ گئی جو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنے لیے دیگیں چڑھائے تھے، تو چولہے سارے تباہ ہو گئے، سواری کے جانور بے دخل کر وہ سارے بھاگ گئے، اور اس موقع پر انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اسی آندھی کا ذکر فرمایا ہے، اس کے ساتھ اندھے کے لشکروں کا بھی، جن سے مراد فرشتے ہیں، وہ لشکر جس کو مسلمان نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے جنہوں نے دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، ٹھیک۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ آئیے دوبارہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہو جائے، ایکسپلینیشن تھوڑا واضح ہو جائے۔ یا الذین آمنو، اے لوگو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی تھی، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود لشکر، جو لشکر جرار جو مدینہ پہ حملہ آور ہوا تھا، فارسلنا، تو بھیجی ہم نے، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، ایک آندھی بھیج، وہ جنودن، اور کچھ لشکر، لم تروہا، جو تم نے نہیں دیکھے، لم تروہا سے مراد جو نہیں دیکھے، جو فرشتوں کا لشکر، غیبی امداد اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھی بٹھا دیا، مسلمانوں کا خوف بھی بٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے بھی مرادیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، نعرہ تکبیر کی آوازیں وہ لگاتے تھے اور کفار پر خوف طاری ہوتا تھا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس اعمال پر جو تم کرتے ہو، بصیرہ، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس پر دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آیت نمبر 10، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اذ جاؤکم، با محاورہ ترجمہ پہلے سن لیں۔ جب وہ چڑھ آئے تم پر، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں ڈر سے، یعنی ڈر سے پتھرا گئی، پھر گئی، اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، یعنی طرح طرح کے گمان، ٹھیک ہے، طرح طرح کے گمان آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے تھے کہ کس طرح مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بالکل سامنے موت ہے، دشمن کا محاصرہ ہے، اندر یہ پھنس گئے ہیں، اندر مدینہ میں جو مسلمان ہیں وہ ایسے بھی پھنس گئے کہ مدینہ کے اندر بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کی تھی، اور وہ بھی انہی کے ساتھ ملے تھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ان کی مثال جو تھی وہ آستین کے سام تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے تھے آسانی کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو پھر یاد کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جو تم پر اوپر سے لشکر چڑھ آئے تھے۔ لفظی ترجمہ ذرا دیکھتے ہیں۔
اس جاؤکم جب وہ آئے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اسفل نیچے کی طرف اشارہ ہے تمہارے نیچے کی طرف سے، وَإِذْ اور جب زاغت الابصار کج گئیں نگاہیں یا پھر گئیں نگاہیں، ٹھیک ہے، جب انسان پر کوئی ہبت آتی ہے تو اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ اس طرح پھر رہی ہوتی ہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے دل، الحناجر حلق کو یعنی گلے کو، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ الظُّنُونَ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان آپ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو کیسے بھی امداد آئے گی، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتے بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ضعیف الایمان جو لوگ تھے، جو کمزور ایمان والے جو لوگ تھے، تو وہ پھر ڈر رہے تھے پھر کیا ہوگا۔ اسی طرح جو منافقین تھے وہ تو موقع ہی پہ بھاگ گئے، ان لوگوں نے کہا کہ بس اس میں تو ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تو موت ہے، مسلمان تو جنگ ہاریں گے، ٹھیک۔ تو پھر وہ طرح طرح کے گمان مسلمانوں پر کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤکم جب وہ آئے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، کون دشمن جب تمہارے پاس اوپر کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے مراد یہاں پہ اوپر سے مراد وہ متحدہ محاذ کا لشکر ہے، جو متحدہ جو لشکر جرار مسلمانوں پر آیا تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ اوپر سے تمہارے جب لشکر تم پر چڑھ آئی، جو خندق کے اس پار محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور نیچے سے ومن اسفل منکم، جو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت میں ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے مراد بنو قریظہ جو مدینہ کے اندر، جنہوں نے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹان لی تھی کہ ہم مسلمانوں پر اندر کی طرف، مطلب مدینہ کے اندر سے ہم حملہ کر لیں گے، باہر سے وہ لوگ آئیں گے تو ان کو ہم ختم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سخت آزمائش کی اس گھڑی میں غیر اختیاری طور پر مختلف وسوسے دل میں آیا کرتے تھے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ انہی وسوسوں کا بیان ہے جن سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، ایمان پر اثر نہیں پڑتا، یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ بہت پکے ایمان والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، کئی موقعوں پر ان کو جھنجھوڑ دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کامیاب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسفلہ سے مراد نیچے کی طرف سے مراد بنو قریظہ والے ہیں جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور اوپر سے مراد کون ہے، جو باہر سے جو لشکر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے من فوقکم تمہارے اوپر سے، ٹھیک ہے، لشکر والے۔ آیت نمبر 11 ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس طرح اس موقع پر خوب آزمائش کی گئی ایمان والوں کی، جس طرح ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کی اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، بڑی سختی سے ان کو ہلا دیا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے، ہلایا، ان کے ایمان کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا، ٹھیک۔ تو ہنالک ابتلیٰ اسی موقع پر، یا مطلب اسی جگہ پر، اسی طرح جنگ احزاب کے موقع پر خوب آزمائش کی گئی ایمان والوں کی۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ہنالک اسی جگہ، ابتلی المؤمنون آزمائے گئے سب مومن، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزلوا ہلائے گئے، جس طرح زلزلہ آتا ہے پوری زمین ہلتی ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، وزلزالا شدیدا ہلایا جانا شدت کے ساتھ، شدید سخت طرح سے وہ ہلائے گئے، ٹھیک ہے۔ خندق کی کھدائی الگ، دشمن کا محاصرہ الگ، مدینہ کے اندر جو دشمن تھے وہ الگ، ٹھیک ہے، سردی الگ، خوف الگ، اسی طرح بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام ایسے تھے، ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اپنی قمیص اٹھائی، فرمائے یا رسول اللہ دیکھیں میں نے ایک پتھر باندھا ہے پیٹ پر کہ بھوک کی وجہ سے کھانے کی کچھ ملا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا ہے۔ آپ نے اپنی قمیص اٹھائی اور اپنی پیٹ دکھائی، تو آپ نے 2 پتھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ باندھ دیتے مبارک، اور فرمایا کہ میں نے زیادہ دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو اسی طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے، آزماتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، غیبی مدد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر پھر کیا ہوا، آگے آیت نمبر 12 میں دیکھ لیں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
جس وقت کہہ رہے تھے منافقین، جو کمزور جو لوگ تھے، جو منافق لوگ تھے، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ، اچھا والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ترجمہ دیکھتے ہیں آئیے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافق لوگ کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جو ان کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے اور فریب کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ صرف دھوکے اور فریب کا وعدہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہہ رہے تھے منافقین، ٹھیک ہے، منافق لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، نہ رسول نے کیا ہے، یہ تو صرف دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد آئے گی اور انعامات ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جنتیں ملیں گی، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو موت ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو منافق لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ، اور جب یقول المنافقون، کہہ رہے تھے منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا، مگر فریب کا، مگر دھوکے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 12 تک آج کا سبق تھا ہمارا، اور یہ ایس وی ٹی بھی ہے، ایس وی ٹی جو جون کے مہینے کا سمر ویکیشن ٹاسک ہے، اسی میں پھر ہم آخر میں ہم آپ کو ٹاسک دیں گے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے۔ وضاحت ہم نے کر لی، آپ دوبارہ اس کو کتاب میں پچھلا والا جو سبق ہے وہ بھی ریڈ کر لیں۔ درس الاول الف، اس کی پڑھائی ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، اور درس الاول بھی آج ہم نے شروع کیا ہے، آیت نمبر 12 تک ہم پہنچ گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیتیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔